بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر تنویر احمد، محمد نواز شریف یونیورسٹی ملتان آپ سے مخاطب ہوں۔ شعبہ ہارٹیکلچر کے چیئرمین کے طور پہ میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سٹرس اور اس کا جو اریگیشن سسٹم ہے، اس کو سیراب کرنے کے مختلف طریقے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ سٹرس جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، پاکستان کی بہت ہی ایک پاپولر جو ہے وہ کراپ ہے، جس سے پاکستان ہر سال جو ہے وہ قیمتی زر مبادلہ حاصل کرتا ہے۔ اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے ہمارا جو کنو ہے وہ ایکسپورٹ مارکیٹ میں جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سٹرس کے اندر جو ہم گرو کر رہے ہیں وہ جس کو ہم سویٹ اورنجز کہتے ہیں، جس میں موسمی ہے، اس کے ڈفرینٹ جو ہیں ٹائپس ہیں، جیسے سکری ہے، وہ ہم گرو کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے لیمن ہے۔ تو اس سارا جو ہے وہ گرو ہو رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہماری کراپس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کافی سارا افیکٹ بھی ہوئی ہیں۔ پھر نیوٹریشنل مینجمنٹ پراپر نہ ہونے کی وجہ سے کافی سارے جو سیٹ آرچڈ سے وہ بھی ڈیمیج ہوئے ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ ہمارا جو اریگیشن کا سسٹم ہے ہم اس کو بھی ریوزٹ کریں، اس کا جو نیوٹریشن کا سسٹم ہے اس کو بھی جو ہے وہ ریوزٹ کریں، دوبارہ سے دیکھیں، ریویو کریں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ تو ریسنٹلی جو ہے ہمارے ہاں ایک کافی عرصے سے چلی ہوئی ہے کہ ہم واٹر مینجمنٹ پریکٹسز کے اوپر زور دے رہے ہیں، کیونکہ آنے والا جو وقت ہے اس میں پریڈکشن یہی ہے کہ ہمارے ہاں پانی کی جو ہے وہ سویئر شارٹیج آنے والی ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے دماغی طور پہ بھی تیار رکھیں اور اس کے لیے ہم کچھ ایسا لائے عمل بھی دیں اور ایسی چیزیں تیار کر کے رکھیں تاکہ اس آنے والے وقت میں ہمارے لیے جو ہے مشکلات سے جو ہے وہ بڑی آسانی سے نبرد آزما ہو سکیں۔ تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے ڈرپ اریگیشن سسٹم۔ تو یہ ہمارے جو تھل کے ایریاز ہیں جس میں ڈسٹرکٹ لیا شامل ہے، اس میں سٹرس اب سرگودا کے بعد یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ سٹرس جو ہے وہ گرو ہو رہا ہے۔ تو اس کے اندر بہت سارے جو آرچڈز ہیں، باغات ہیں، وہ ڈرپ کے اوپر انہوں نے لوگوں نے لگائے، لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ود دی پیسج آف ٹائم 3 سال بعد 4 سال بعد لوگوں نے وہاں سے ڈرپ جو ہے وہ ختم کی۔ اس میں بہت ساری مسائل آ سکتے ہیں۔ ایک تو اس کی ڈرپ کی جو مینٹیننس ہے اس کے لیے اسکلڈ جو ہے ہمیں لیبر چاہیے جو اس کو ڈیل کر سکے، اور دوسرا تھا کہ جو فارمر کا اویئر ہونا بھی بڑا زیادہ ضروری ہے کہ یہ جو اس کو وقتی طور پہ لگتا ہے کہ یار یہ بڑا مشکل ہے، بس ایک دفعہ فلڈ کرو پھر 8 10 15 دن سکون کرو، کیا روز روز چلانی۔ تو اس میں بہت سارا ہم پانی بھی ضائع کرتے ہیں اور جو ہم پودے کو خوراک دینی ہوتی ہے وہ بھی ہم ضائع کرتے ہیں۔ تو یہ جو سسٹم ہمارے پاس ہیں، ایک تو ہمارے پاس 2 چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے روٹ سٹاک لے کے آئیں سٹرس کے اندر کہ جو کہ ہماری جو زمینی بیماری ہیں ان کو بہتر طریقے پہ جو ہے وہ نبرد آزما سے ہو سکیں، پھر جو ہماری نیوٹریشنل پریکٹسز ہیں ان کو بہتر رسپونڈ کر سکیں اور فروٹ کی کوالٹی کو جو ہے وہ بہتر کر سکیں۔ ابھی ہمارے ہاں جو زیادہ پرابلم آ رہی ہے، ہمارے سٹرس کی جو لائف ہے وہ اپ ٹو دی مارک نہیں ہے، پودے کی جو ہے جو اس کی زندگی ہے، تو اس کا جو میسن ایشو آ رہا ہے، پھر ہم اس کو شروع پہ لے کے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نرسری جو ہے جس طرح سے آپ لگائیں گے اس کی گرو کریں گے، تو وہ جو آپ سرٹیفائڈ کوئی لگائیں گے نرسری، پھر سرٹیفائڈ ووڈ لے کے آئیں جو بڈ ووڈ ہے اس کی، جو آپ نے اس کو بڈنگ کرنی ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے بہتر آرچڈ مینجمنٹ سسٹم میں جو ہے وہ بڑی زیادہ ضروری ہیں۔ تو یہ بکھرے خیالات ہیں۔ تو اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو ہمیں ایک ضرورت ہے کہ ہم سٹرس کے اندر ڈائیورسٹی کریٹ کریں 2 چیزوں کے اندر، ایک اس کے روٹ سٹاک کے اندر اور دوسرا جو ہم اس کی کراپ لے رہے ہیں جن کہ صرف کنو لے رہے ہیں یا فیوٹر زر لیا ہے، موسمی ہے، تو اور بھی بہت ساری جو ہے دنیا کے اندر اس کی ٹائپس جو ہیں وہ گرو کر رہی ہیں، تو ہمیں ان کو بھی متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز یہ، دوسرا یہ ہے کہ جو اریگیشن کے سسٹم ہیں جو لیٹسٹ ہیں ہمارے پاس، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بھی انٹروڈیوس کروائیں۔ اور یہ جو اسکرین ہاؤس کا کنسیپٹ دیا گیا تھا کہ جو پہ پروپیگیشن مٹیریل ہوگا وہ آپ کا ڈیزیز فری ہوگا، انسیکٹ پیسٹ فری ہوگا اور ویل مینجڈ ہوگا، تو یہ ٹرائل کچھ چلے تھے یونیورسٹی فیصل آباد کے اندر بھی اسکرین ہاؤس بنا، اس کے اندر انہوں نے وہ سارے پودے لگائے، لیکن یہ اتنا زیادہ پاپولر نہیں ہو سکا۔ اب جو کلائمیٹ چینج کا سینیریو ہے اور کراپ پروڈکشن، لاسٹ ٹائم بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم سٹرس پروڈکشن میں ورلڈ میں نیچے گئے ہیں بجائے اپ ہونے کے، تو اس کی جو مین ریزن تھی وہ بھی یہی تھی کہ ہمارے یہاں کلائمیٹ چینج آیا، تو اب ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں رہ گئی، صرف ہم کنوں پہ ریلائی کر رہے تھے، تو جب اس کو ڈیمیج ہوا تو ہمارے پاس اس کے آلٹرنیٹ پہ کچھ نہیں بچا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے
اس کی آڈیو ڈائیورسٹی ہے اس کو بھی جو ہے سرچ آؤٹ کریں، اور جو مینجمنٹ پریکٹس ہیں ان کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ڈرپ اریگیشن کرتے ہیں تو پراپرلی آپ اپنے لیبر کو بھی ٹرین کریں، آپ اس کو پراپر جو ہے وہ نیوٹریشن بھی دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اس چیز پہ توجہ دیں کہ یہ باغ پالنا بالکل بچوں کی طرح پالنا ہے، اور اسی کی طرح صبح دوپہر شام اس کے اوپر توجہ دیں گے تو وہ بھی آپ کو اسی طرح رسپونڈ کرے گا۔ اگر آپ اس کو ویسے چھوڑ دیں گے کہ آج فلڈ کر دیا ہے، یا آپ نے ڈرپ کے اوپر توجہ نہیں دی کہ آپ نے ڈرپ چلا دی اور ایک پودے کے ارد گرد جو ہے وہ پونے کسی کا ڈرپر بند تھا، کسی کا چل رہا تھا زیادہ، تو پانی اوپر نیچے ہوا، نیوٹریشن اوپر نیچے ہوئے، تو پودوں کی ہیلتھ جو افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم جدید کھیتی کی طرف آئیں، یہی ہمارا مستقبل ہے، چاہے وہ نئی فصلوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ نئے آبپاشی کے نظام کے تحت ہو، چاہے وہ نئے جو ہے وہ پلانٹنگ میتھڈس کے ذریعے ہو، تو تبھی ہمارا سروائیول ہے۔ اسی سلسلے میں نواز شریف زرعی ملتان ہم فارمر کے ساتھ، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور سٹرس کے اندر بھی ہم نے کچھ ٹرائلز کیے ہوئے ہیں ڈرپ اریگیشن کے، ہمارے پاس کنسلٹنسی کی سہولت بھی موجود ہے، سٹرس ایکسپرٹس ہمارے پاس موجود ہیں جو اس چیز پہ کام کر رہے ہیں، تو ہم فارمرز کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، ان کا ادارہ ہے، اور وہ جب ان کا دل کرے آئیں ہمارے پاس ڈسکس کریں، اور ہم ان کی بہتر رہنمائی کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور زرعی یونیورسٹی میں جب وہ آئیں گے تو دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ مل کے ان کے باغات کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔